لاسٹ ٹو لو ایپیسوڈ 19 آل بائی منہا خان۔ راشد مینشن میں داخل ہوا۔ کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے یا اٹیک کر دیں؟ ہاشم نے دراب سے مشورہ مانگا تھا۔ نہیں، وقت کم ہے، چلو اٹیک کریں۔ دراب کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ حملہ کرو، اونچی آواز سے دراب نے سب کو آرڈر دیا۔ سب منتشر ہو گئے، چاروں طرف پھیل چکے تھے اور فائرنگ شروع کر دی۔ جبکہ دراب سامنے سے حملہ کر رہا تھا، تابش نے فائرنگ کی آواز سنی۔ تو نے ہمیں دھوکہ دیا۔ راشد ملک لال ببو کا چہرہ لیے وہ غصے سے گرایا۔ نہیں، میں نے نہیں، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو نے میری بیٹی کو نقصان پہنچایا جو مجھے جان سے پیاری ہے۔ راشد نے گویا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ راشد ملک، دیکھ، اب ہم تیری بیٹی کو تیری آنکھوں کے سامنے مار دیں گے۔ دراب آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کون کس کو مارتا ہے۔ راشد نے دوبارہ کرارا جواب دیا۔ چلو ناظرین کے روم میں چلیں، وہیں چابی ہے ہماری جان کی، تابش نے حاشر کو کہا۔ حاشر نے اور لوگوں کو بلایا اور ناظرین کے روم میں جانے لگے۔ دوسری طرف ہاشم نے دراب کو ناظرین کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا تو یہ سنبھال، میں جاتا ہوں۔ دراب اندر گیا تو راشد کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا۔ راشد، دراب نے اس کا سر تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز میری بیٹی کو بچاؤ۔ راشد نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ لمبے قدموں کے ساتھ وہ دھماکے سے روم میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر اس کے لیے دردناک اور غضبناک بھی تھا۔ ناظرین دیوار سے بندھی ہوئی تھی، اس کے وجود پر کچھ ہی کپڑے تھے۔ مارنے کے نشانات اس کے وجود پر تھے اور تابش اور حاشر اس کے سر کو نشانہ بنائے کھڑے تھے۔ اپنی گن نیچے کرو، نہیں تو اسے مار دوں گا، تابش نے کہا۔ دراب خاموشی سے ناظرین کو دیکھ رہا تھا، جو بغیر کسی تاثر کے نیچے دیکھ رہی تھی۔ حاشر نے کھینچ کر ناظرین کو تھپڑ مارا تھا۔ تیری میں، دراب نے چلا کر کہا، میں نے کہا تھا نہ کہ گن نیچے رکھو۔ دراب نے فوراً گن نیچے رکھی۔ تابش ہنس کر تانیاں بجانے لگا تھا۔ دراب، آج میں تم سے اپنی بہن کا موت کا بدلہ لوں گا۔ غلط، آج میں تجھے بتاؤں گا جہنم کسے کہتے ہیں۔ دراب کی بات سن کر تابش نے اسے ایک تھپڑ مارا۔ کیسے؟ 10 تک گن اور تو میرے قدموں میں ہوگا، دراب نے ہمت سے کہا۔ تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ تابش نے اسے رسیوں سے کرسی کے ساتھ باندھا۔ اب تیری آنکھوں کے سامنے تیری ناظرین کی عزت تار تار ہوگی۔ تابش کی بات سن کر دراب کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ تابش، اس نے رسیوں سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ باہر دانیال اور ہاشم نے اس کی آواز سنی تو اس طرف دوڑ لگائی۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا روم میں کیا چل رہا ہے۔ شیٹی سے بچانا ہے ہمیں، ہاشم نے کہا۔ تو اگلی کھڑکی سے جا، میں ادھر سے ایک اور ساتھ حملہ کریں گے، دانیال نے اس سے کہا۔ تم بہت ہی مست ہو، ہاشم نے ناظرین کے بازو پر ایک انگلی پھیری اور کمینگی سے کہا۔ نہیں پلیز، ناظرین نے بمشکل کہا۔ ہاشم اپنا ہاتھ اس کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ دراب چلا رہا تھا، کرسی کو فرش پر مار رہا تھا، لیکن اس کی رسیاں نہ کھلیں۔ اتنے میں دھماکے دار انٹری سے دانیال اور ہاشم اندر داخل ہوئے تھے۔ دانیال نے فوراً ہی بندوں کو مارا تھا، جبکہ ہاشم نے گولی سے حاشر کے سر کو چاک کیا تھا۔ تابش الماری کے ساتھ چھپ چکا تھا۔ اس نے دانیال کو گولی ماری جو کہ اس کے بازو پر لگی اور درد سے تلملا اٹھا۔ یہ دراب کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی قوت سے رسیاں توڑی تھیں اور تابش کی طرف لپکا تھا۔ تابش نے جب دراب کو اپنی جانب آتے دیکھا تو اس نے گولی چلائی، لیکن اس کے گل میں کوئی گولی نہیں بچی تھی۔ دراب کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، جس میں سکون ہی سکون تھا۔ اس نے تابش کو جا بجا مارنا شروع کیا تھا، لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے تابش کا پورا بدن لہولہان ہو چکا تھا۔ ناظرین کی رسیاں ہاشم نے کھولی اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے اوپر کروائی تھی۔ دانیال خون سے لت پت تھا۔ برو، ہاشم اس کی جانب آیا اور اس کا سر تھاما۔ بھائی اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس خون روکنا ہے۔ دانیال نے حوصلے سے کام لیا۔ ہاشم نے فوراً ایک کپڑا اٹھایا اور اس کے زخم پر باندھا۔ دوسری طرف دراب نے گھوسے مار مار کر اسے ادموا کر دیا تھا۔ تابش فرش پر لڑک گیا تھا۔ دراب اور ہاشم دانیال کی طرف بھاگے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ جب ناظرین نے دیکھا کہ تابش نیچے سے گن اٹھا چکا ہے اور دراب کو نشانہ بنایا ہوا ہے، ناظرین اتنا ڈر چکی تھی کہ کچھ کہے بغیر وہ دراب کی طرف بھاگی اور اسے بچانے کے لیے اپنی جان کی دینے کی ٹھان چکی تھی۔ تابش نے 3 مرتبہ گولی چلائی تھی۔ ناظرین نے فوراً دراب کو چھپایا اور خود اس گن کے سامنے آ کر تینوں گولیاں اپنی پشت پر کھائیں تھیں۔ سب شاک ہو چکے تھے۔ یہ سب 1 سیکنڈ کے درمیان ہوا تھا۔ دراب نے مڑ کر ناظرین کو دیکھا، جو کہ درد سے موئے کھڑی تھی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، جب دراب نے اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ جیت گیا میں، تابش کمینگی سے کہکا لگا رہا تھا۔ دراب نے اپنی گن سے اسے شوٹ کیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، پلیز نہیں۔ اس نے ناظرین کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دراب، ناظرین نے درد سے اسے پکارا۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کا چہرہ دراب نے اپنی ہتھیلی میں کیا۔ پین ہو رہی ہے دراب نے اسے کس کے گلے لگایا تھا۔ آنسو اس کے چہرے پر پھسلے تھے۔ شاید اس کے کرموں کی سزا ہے جو ناظرین کو ملی تھی۔ اس نے بھی تو زبردستی نکاح کیا تھا ناظرین سے، اس پر ستم ڈھائے تھے۔ وہ بھی تو حوث کی خاطر اس سے نکاح کر بیٹھا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ
اب اس دن بدن پیار میں بدل جائے گی۔ اس کا کیا کرایا اس ننھی سے جان کو بھگتنا پڑے گا۔ کاش اسے تکلیف کے بجائے مجھے سزا مل جاتی تو اتنا درد نہ ہوتا۔ دوراب کو پچھتاوا ہو رہا تھا، دوسری طرف راشد اپنے کیے پر دکھی تھا۔ کاش اس نے تابش سے ہاتھ نہ ملایا ہوتا، ناظرین اس کی بیٹی کی عزت محفوظ رہتی۔ ہاسپٹل میں وہ یہاں سے وہاں گھوم رہا تھا، اتنے میں ڈاکٹر وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ دوراب فوراً ڈاکٹر کے پاس لپکا۔ سوری شی از نو مور، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا تھا۔ دوراب نیچے گر چکا تھا۔ وہ ایک فائٹر ہے ڈاکٹر، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مر نہیں سکتی۔ ہاشم کو ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں تھا۔ یہ سچ ہے، سوری۔ نہیں ناظرین نہیں۔ دوراب کے رونے کی آوازیں پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھی اور سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھا اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ لوگوں کی پہچاننے میں دیری ہو رہی تھی کہ یہ وہی بزنس مین ہے، لیکن انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ دوراب شاہ کسی کے لیے اتنا دیوانہ ہو جائے گا۔ ہاشم نے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ 1 سال بعد۔ دوراب اٹھ جا۔ 5 منٹ اور۔ نہیں اٹھ جا، آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ ہاشم نے اسے اٹھایا۔ دوراب اٹھا اور آفس کے لیے تیار ہوا۔ وہ پریزنٹیشن ہال میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی۔ اپنی مخصوص نشست پر وہ براجمان ہوا۔ گڈ مارننگ سر، سب نے کہا۔ تم؟ دوراب نے اپنے روم میں ایک لڑکی کو دیکھا۔ میں۔ اس لڑکی نے خود کو کنفرم کرنا چاہا۔ گیٹ آؤٹ۔ دوراب کی آواز میں سرد تاثر تھا۔ واٹ؟ لڑکی کو غصہ آیا۔ یہ میری سیکرٹری ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں نے کہا گیٹ آؤٹ، کسی لڑکی کو اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ گیٹ آؤٹ۔ دوراب کی چیخ پورے ہال میں گونجی۔ تم باہر جاؤ، آدمی نے اسے باہر بھیجا۔ دوراب نے پریزنٹیشن دی جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ سے مل چکا تھا۔ وہ باہر نکل کر اپنے آفس میں راؤنڈ لگانے لگا۔ اس کے آفس میں اب کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر کوئی اسے گڈ مارننگ کہہ رہا تھا جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اپنے آفس کیبن جا کر وہ اپنے کام کرنے لگا۔ اسی کرسی پر تھکن کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ اس نے ناظرین کو اپنے خواب میں دیکھا۔ سر پاپا آ جائیں گے؟ ناظرین کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ نہیں آئیں گے، دروازہ لاک ہے۔ کم اینڈ کس می۔ ناظرین نے شرما کر اسے کس کی۔ اتنے میں کسی نے ناظرین کے سر پر کچھ مارا تھا۔ اس کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوراب نیند سے بیدار ہوا جب اچانک وہ پپی اس کے اوپر آیا جو کہ ناظرین کا تھا۔ ہائی پپی۔ دوراب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ دوراب آفس کے لیے تیار ہونے لگا جب پپی نے اسے روکا۔ وہ بھونک رہا تھا اور اس کے آفس بیگ کو اپنے دانتوں سے تھاما اور اسے ناظرین کے روم میں لے گیا۔ آنسو دوراب کے چہرے پر آئے تھے۔ اس نے غصے سے اپنے آنسو کو پہنچا۔ کتنی بار کہا ہے کہ وہ مر گئی ہے۔ دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے۔ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ عورت ذات ہے ہی بے وفا ہے، وہ صرف مرد کی زندگی سے کھیلتی ہیں، دوراب نے چیخ کر کہا اور ایک بھونچال کی طرح وہاں سے باہر نکلا تھا۔ شاہد اس نے آفس پہنچ کر پی اے کو بلایا۔ میں نے کہا تھا مجھے یہ فائل مکمل چاہیے، پھر ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ وہ گرایا۔ سر وہ میری وائف بیمار تھی، اس نے ڈر کر کہا۔ دوبارہ عورت، یہ لڑکیاں، آئی ہیٹ دیم۔ جاؤ اور جا کر مکمل کرو۔ اس کی وائف کا ذکر سن کر دوراب دوبارہ غصے ہوا تھا۔ عورت قدرت کی حسین تخلیق ہے سر، وہ اپنی شادی سے پہلے اپنے بھائی اور باپ کے لیے قربانیاں دیتی ہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے۔ ان کی پوری زندگی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ ہنستی ہے، روتی ہے، سب کچھ کرتی ہے اپنی فیملی کے لیے۔ یہ بہت اچھی ہوتی ہیں سر، بہت اچھی۔ شاید جانے سے پہلے مڑا تھا۔ یہ سب دوراب کے کان میں انڈیل کر وہ دوبارہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ نہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، وہ صرف دھوکہ دیتی ہیں۔ غصے سے دوراب نے سامنے پڑا گلدان فرش پر پھینکا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن چلی گئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے۔ تو پھر اس دنیا میں آئی ہی کیوں میری پوری زندگی اس لفظ کی عورت نے تباہ کی ہے، پہلے میری ماں اور پھر میری بیوی۔ دوراب نے اپنا آفس تہس نہس کیا تھا اور رونے لگا تھا۔ اتنے میں شاہد اس روم میں آیا تھا۔ اپنے سر کو روتا دیکھ کر اس نے اسے گلے لگایا اور ریلیکس کرنا چاہا۔ دوراب نے اسے صاف منع کیا کہ اس روم سے باہر کوئی بات نہ جائے۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ ایک بہت بڑے فلیٹ کا منظر تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بیٹا مت رو پاپا، اس لڑکی نے رو کر اپنے شکوے کا اظہار کرنا چاہا۔ رونا بند کرو، تم وہاں نہیں جاؤ گی، جس پر وہ لڑکی اور رونے لگی تھی۔ بیٹا وہ بہت برا شخص ہے، اس کا پورا دنیا میں بزنس ہے، وہ تم جیسی کو کیسے قبول کرے گا؟ لیکن میں اسے چاہتی ہوں۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے بہت مشکل سے یہ سب ارینج کیا ہے، مجھے پتہ ہے، اور مجھے اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، مجھے پتہ تھا۔ چلو آج پہلی بار تم نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے تو تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ نہیں، میں اس کے بنا رہ سکتی ہوں، لیکن اس کا ٹھکرانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہم کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، لیکن میرا تم سے یہ پیار کرنا ہی کافی ہے جینے کے لیے، اس نے دل میں سوچا۔ چلو بیٹا آؤ، تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ لے چلوں۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ راشد نے ناظرین کو اصرار کیا، یہاں تک کہ وہ مان گئی۔ بیٹا وہ دیکھو، یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں دیکھ کر آیا، اگر تمہیں کچھ کام ہو تو مجھے کال کر دینا۔ راشد نے دور رش دیکھ کر ناظرین سے کہا۔ دوسری طرف دوراب اپنے کیبن میں بیٹھے نیوز سن رہا تھا۔
ساتھ ساتھ وہ اپنی فائل بھی تلاش کر رہا تھا۔ وہ دیکھے دونوں کار شدید ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ اس ہفتے میں یہ تیسرا ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے۔ رپورٹر کی آواز دراب کے کانوں پر پڑی۔ کیمرہ پورے ریسٹورنٹ کی ویڈیو ٹی وی کی اسکرین پر لا رہا تھا، وہیں پر وہ بھی بیٹھی تھی۔ دراب کی نظر اس اسکرین پر پڑی۔ ناظرین، اس کی آنکھوں کو یقین ہی نہ آیا تھا۔ اس نے ناظرین کو دیکھا جس کی آنکھوں میں درد تھا۔ ٹی وی کی جانب جا کر اس نے اسکرین کو چھوا، لیکن اس وقت ویڈیو دوبارہ ایکسیڈنٹ والی سائٹ پر چلی گئی تھی۔ مجھے اسے تلاش کرنا ہے، وہ زندہ ہے۔ دراب ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ چلو بیٹا، ادھر سے چلیں، یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹریفک جام ہے۔ دوسری طرف راشد نے ناظرین سے جانے کا کہا اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور دراب نے اتنے میں ٹی وی چینل کے ہیڈ کو کال کی کہ اس جگہ کی لوکیشن ٹریس کی جائے۔ اس نے دراب کو سٹی کا نام بتایا۔ دراب نے شاہد کے ذریعے ٹکٹ بکس کروائیں۔ تم زندہ تھی ناظرین، تو کیوں مجھے چھوڑا تم نے؟ میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گا ناظرین، تم میرے بغیر ایسے نہیں جی سکتی۔ میں آ رہا ہوں ناظرین، میرے اندر کا جانور تم جگا چکی ہو، دراب نے غصے سے کہا۔ اگلے دن ناظرین کے گھر بہت سے بچے داخل ہوئے تھے۔ آپ ہی آج ہم سب کو پینٹنگ کرنا سکھاؤ گی نا؟ جی، ناظرین نے بچوں کی بات پر ہاں کی۔ وہ بچوں کو پینٹنگ سکھانے لگی۔ کون سی پینٹنگ سیکھنی ہے؟ ناظرین نے ان سے پوچھا۔ آپ ہی آپ کے پرنس چارمنگ والی، ایک بچے نے کہا۔ ناظرین کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دراب کا عکس چھانے لگا تھا، جسے تصور کر کے وہ پینٹنگ بناتی تھی۔ وہ دوسرے شہر پہنچ چکا تھا یا ناظرین کی موجودگی کی خبر ملی تھی۔ اس نے اپنا پورا دن گزار دیا، لیکن ناظرین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ناظرین کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ کھڑا ہوا۔ جب اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تو اپنی کار میں واپس جانے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر دور پارک میں بیٹھی ناظرین پر پڑی۔ اس کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر شعلے برسانے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے فوراً ناظرین کو اپنے سینے سے لگایا تھا، لیکن ناظرین نے اس کی کارروائی کا کوئی جواب نہ دیا تھا اور سن کھڑی تھی۔ دراب ناظرین دوسری طرف حیران تھی۔ 1 منٹ کے بعد دراب اس سے الگ ہو کر اسے زور کا تھپڑ مار چکا تھا۔ ناظرین اس کی وجہ سے بینچ پر گری تھی۔ تم بے شرم، تم نے مرنے کا ڈرامہ رچایا میرے آگے۔ دراب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین نے جھکتی نظر سے ہاں میں سر ہلایا۔ جب دراب نے اس کے بال اپنی مٹھی میں کیے تھے، مجھے لگا میری قسمت نے کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ، لیکن نہیں، کھیل تو تم نے کھیلا۔ میں ٹھیک تھا، سب لڑکی بلڈی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اپنا ہاتھ دوبارہ اس نے ناظرین کے گال پر چھاپ کر کہا تھا۔ دراب، ناظرین نے ہمت کی۔ اپنی زبان سے میرا نام بھی مت لینا۔ دراب نے انگلی اٹھائی۔ ناظرین رو نہیں رہی تھی۔ راشد وہاں آیا تھا۔ اس نے ناظرین کو گھاس پر دیکھا، پھر اس کی نظر دراب پر پڑی۔ ناظرین نے اپنے پاپا کو وہاں سے جانے کا کہا، جو ایک درخت کی آڑ میں ہو گئے تھے۔ ناظرین، مجھے کیوں چھوڑا تم نے؟ دراب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھام چکا تھا۔ کیونکہ میں تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اتنے لوگوں کی جان لی ہو، وہ ایک خونی ہو، اور یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں نے اسے بیچا۔ ناظرین چلائی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی۔ جب دراب کا صبر جواب دے گیا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ آئی ہیٹ یو، تم جانتی ہو پہلی مرتبہ میں نے ایک لڑکی سے پیار کرنا محسوس کیا، اس کے لیے فیلنگ محسوس کی، لیکن اب سمجھ آیا وہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ دراب نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ جانے لگا، لیکن مڑا۔ ناظرین، مجھے اندازہ نہیں تھا تم مجھے اس لیے چھوڑو گی کہ میں برا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے لیے بدل چکا ہوں، لیکن اب بھی میں وہی پرانا دراب شاہ ہوں، وہی مافیا باس والا، اس نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا اور چلا گیا۔ راشد ناظرین کے پاس آیا۔ ناظرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا؟ نہیں پاپا، اسے آگے بڑھنے دو، مجھے تم پر فخر ہے۔ راشد نے اسے گلے لگایا اور اس وقت کو یاد کیا جب وہ ہاسپٹل تھی۔ اس نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ جو کہ اس کو جاننے والا تھا، اور اس کی مدد سے فیک ڈیتھ نیوز بنوائی تھی۔ اپنی بیٹی کو وہ اس جھنجھٹ سے دور کرنا چاہتا تھا جس میں پھنس کر اس کی جان بھی خطرے میں ہو، اس لیے دراب سے وہ ناظرین کو چھپانے آیا تھا۔ راشد اپنی بیٹی کو ٹوٹے دل کے ساتھ گھر لے آیا۔ اسے خدشہ تھا کہ 1 سال سکون کے بعد اب دوبارہ اسے بے سکونی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں تھپڑ مارنے کی؟ میرے ہوتے ہوئے اس کا کوئی حق نہیں تمہارے ساتھ ایسا کرے۔ تم نے اسے سچائی کیوں نہ بتائی؟ راشد نے اس کی گال کو چھو کر کہا، جو کہ لال ہوئی تھی۔ نہیں پاپا، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے دے۔ اور رہی بات طلاق کی، تو وہ مجھے بالکل نہیں دے گا۔ میری بھی ہمت نہیں دراب سے طلاق کا بولوں، وہ اور مچل جائے گا، اس لیے میں کچھ دن تک خود ہی ہاتھ پیر ہلاؤں گی۔ دراب نے بجلی، پانی اور ساری سہولت ان کے گھر سے کٹ آف کی تھی۔ مسز دراب، میرا سکہ ہر جگہ چلتا ہے، اور میں تمہیں ایسے سکون سے تو بالکل بھی نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے مجھے بے حال کیا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ دراب نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر اچھال کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ یہ بات سچ تھی۔ جب سے ناظرین کے زندہ ہونے کی خبر سنی تھی اور اس سے ملا تھا، تو دراب کے چہرے پر سکون سا چھا گیا تھا۔ پاپا، پانی نہیں آ رہا۔ ناظرین نے جیسے ہی ٹیپ آن کی تو پانی ختم تھا اور بجلی بھی نہیں ہے۔ راشد نے اسے کہا اور کمپلین کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیا۔ جی، میں گھر نمبر 6 سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں نہ پانی ہے نہ بجلی، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ جی، آئے گا بھی نہیں، اوپر سے آرڈر ہے۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہوا۔
دراب نے ہی کروایا ہے یہ سب۔ ناظرین نے اس کی بات سنی تو کہا اٹس اوکے بیٹا، ہم 2 دن میں ہی چلے جائیں گے یہاں سے۔ ناظرین گہری نیند سو رہی تھی۔ آدھی رات کو وہ کھڑکی سے اس کے روم میں آیا۔ دراب نے اس کا چہرہ دیکھا جو بے سکونی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس سے پہلے کہ ناظرین شور مچاتی کیونکہ وہ اٹھ گئی تھی۔ دراب نے اس کے منہ کے اندر اپنا رومال ٹھونسا تھا۔ ایک لفظ بھی نہیں تو تمہارے باپ کو یہ مافیا خونی برا انسان مار ڈالے گا، دراب نے چبا چبا کر بولا۔ ناظرین نے ڈر کے مارے سر ہلایا۔ دراب نے اس کا معائنہ کیا تھا، پہلے سے بھی ویک تھی، اس کا دل میں چل رہا تھا۔ ناظرین کی قربت کی پیاس اس نے پورے 1 سال برداشت کی تھی، یہی سوچ کر وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اپنے دہکتے تڑپتے لب اس نے اس کی گردن پر رکھے تھے۔ ناظرین کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، نہ جانے کیا تھا اس کے دل میں کہ وہ بھی اسے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ آہستہ آہستہ دراب کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کا مرکز اب ناظرین کے دل کو بنا چکا تھا۔ ناظرین کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس نے مضبوطی سے بیٹ کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ اس کے انداز سے وحشت ٹپک رہی تھی، شاید اس سے وہ اپنے اندر کے غبار کو کم کرنا چاہتا تھا۔ پلیز دراب نہیں، ناظرین بامشکل بول پائی تھی۔ دراب نے اس کی جانب اپنی نظر اٹھائی تو اس کے روتے بھیگے چہرے کو دیکھ کر دراب کا دل پگھلنے لگا تھا۔ دراب نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پھنساتے ہوئے ہاتھ چھڑا کر اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے آزاد کیا۔ ناظرین کی آنکھوں میں درد تھا۔ دراب نے اسے محسوس کیا اور اس کا چہرہ پیار سے تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تم بے حیا بے شرم ہو، آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے سے ناظرین کو خود سے دور کیا تھا۔ تم بھی برے ہو، ناظرین نے خود کو چادر سے ڈھانپ کر روتی آواز سے شکوہ کیا تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں ہاتھ بھی لگانے کا، میں خود کو گندا نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں چھو کر اس نے ناظرین کا چہرہ دبوچ کر کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلی صبح بھی وہاں کوئی بجلی اور پانی نہ تھا۔ راشد مارکیٹ سے پانی اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا۔ شام کو دراب نے گنڈوں کو بلوایا تھا اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور توڑ پھوڑ کرو۔ اس نے سخت آرڈر دیا۔ اوکے سر، ان دونوں کو بھی مارنا ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن حد میں رہتے ہوئے، دراب نے مسکرا